اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب مرفوع کی اقسام کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم بصریوں کے مذہب کی تفصیل پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام، سبق نمبر 11 ہے بصریوں کے مذہب کی تفصیل۔ دیکھیں، بصریوں کا مذہب ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے کہ بصری کہتے ہیں کہ چاروں صورتوں میں آپ نے دوسرے فعل کو عمل دینا ہے۔ دوسرے فعل کو عمل دے دیا، یعنی جو اس میں ظاہر تھا اس کو دوسرے فعل کے ساتھ ہم نے لگا دیا۔ پہلے فعل کے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ اور آخر میں تشریح۔ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَهُ فِي الْأَوَّلِ كَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ وَضَرَبَانِي وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ وَضَرَبُونِي وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدُونَ وَفِي الْمُتَخَالِفَيْنِ ضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا ضَرَبَانِي وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ ضَرَبُونِي وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِينَ۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اگر آپ نے عمل دیا دوسرے فعل کو تو آپ دیکھیے، اگر پہلا فعل تقاضا کرتا ہے فاعل کا تو آپ ضمیر لے آئیں گے پہلے فعل میں، جیسا کہ آپ کہیں گے موافق صورتوں میں ضربنی وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ ضربانی وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ ضربونی وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدُونَ، اور مخالف صورتوں میں آپ کہیں گے ضربنی وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا ضربانی وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ ضربونی وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِينَ۔ یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے دوسرے فعل کو عمل دے دیا بصریوں کے مذہب کے مطابق، اب پہلا فعل یا تو فاعل کا تقاضا کرے گا یا مفعول کا تقاضا کرے گا۔ جیسا کہ پہلی مثال تھی، پہلی قسم تھی ضربنی وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ، اس میں پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے، دوسری قسم میں پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہے، اور تیسری قسم میں پہلا فعل فاعل کا، اور چوتھی قسم میں پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پہلی اور تیسری قسم میں پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کو لیتے ہیں کہ پہلا فعل اگر فاعل کا تقاضا کرے تب آپ نے کیا کرنا ہے، مفعول کا تقاضا کرے گا وہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے آپ آئیں فاعل کی طرف۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جب پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے تو آپ فاعل کو ضمیر لے آئیں وہاں پر فاعل کی۔ تو یہاں پر اشکال یہ پیدا ہوگا کہ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور اضمار قبل ذکر تو جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اضمار قبل ذکر بشرط تفسیر جائز ہے، یعنی ضمیر لیں اور اس ضمیر کی بعد میں آگے وضاحت ہو اگلے جملے کے ساتھ، تو پھر اضمار قبل ذکر لانا بھی جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ اب یہ جو ہوا ضمیر ہے یہاں پہ اضمار قبل ذکر ہے، کیونکہ ضمیر کا مرجع پیچھے ذکر نہیں ہے، لیکن اس ہوا کی اگلے والا جملہ وضاحت کر رہا ہے، لہذا یہاں پر بشرط تفسیر، کیونکہ تفسیر ہو رہی ہے اگلے والے جملے میں، لہذا یہاں پر ضمیر لانا جائز ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی کیا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ نے خلاصہ یہ نکلا کہ پہلا فعل اگر فاعل کا تقاضا کرے تو آپ فاعل کی ضمیر لے آئیں گے۔ پھر ضمیر لانے میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو اسم ظاہر ہے اس کے مطابق آپ نے ضمیر لے کر آنی ہے۔ اگر اسم ظاہر واحد ہے تو ضمیر بھی آپ واحد لے کر آئیں، اگر اسم ظاہر تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ کی لے کر آئیں، اگر اسم ظاہر جمع ہے تو ضمیر بھی آپ جمع کی لے کر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ مثال تھے کہ ضربنی وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ، زید کو آپ نے اکرمہ کا فاعل بنا دیا، اب ضربہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو ضربہ میں آپ نے ہوا ضمیر لے کر آنی ہے۔ اب یہ ہوا ضمیر یہ زید کی طرح لوٹے گی، جو زید اگلے والے جملہ جس کی یہ تفسیر کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں ضربہ آپ نے زید کے مطابق لے کر آئے ہیں، کیونکہ زید واحد تھا تو آپ نے پہلا فعل وہ بھی آپ واحد لے کر آئے ہیں۔ اور دوسری مثال دیکھیں ضربانی وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ، یہاں پر الزَّيْدَان کو آپ نے اکرمہ کا فاعل بنا دیا، اور ضربہ یہاں پر آپ نے ضمیر لے کر آنی ہے، لیکن چونکہ الزَّيْدَان تثنیہ ہے لہذا پہلا فعل بھی آپ تثنیہ لے کر آئیں گے ضربانی۔ اور اسی طریقے سے ضربونی وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدُونَ، یہاں پر الزَّيْدُون کو آپ نے اکرمہ کا فاعل بنا دیا۔ اب ضربو، یہ چونکہ الزَّيْدُون جمع ہے لہذا آپ پہلا فعل بھی جمع لے کر آئیں گے، ضربو لے کر آئیں گے، اس میں واو ضمیر فاعل ہوگی جو واو ضمیر اشارہ کر رہی ہے اس زیدون کی طرف، اس میں الف ضمیر فاعل ہوگی جو کہ اشارہ کر رہی ہے اس الزَّيْدان کی طرف، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہوگی جو کہ اشارہ کر رہی ہے اس زید کی طرف۔ یہ ہے موافق صورتیں۔
موافق کا کیا مطلب ہے؟ موافق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فعل ایک ہی قسم کا تقاضا کر رہے ہوں. پہلا فعل بی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرا فعل بی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، یا پہلا اور دوسرا دونوں فعل مفعول کا تقاضا کر رہے ہوں. ہم چونکہ پہلے فاعل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ کہا نا پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے، مفعول کی بحث ابھی ہم نے شروع نہیں کی، لہذا فاعل میں موافق صورتیں یہ ہوں گی کہ دونوں فعل فاعل کا تقاضا کریں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضربہ بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اکرمہ بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے. یہاں پر ضربہ بھی فاعل چاہ رہا ہے، اکرمہ بھی فاعل چاہ رہا ہے، ضربو بھی فاعل چاہ رہا ہے اور اکرمہ بھی فاعل چاہ رہا ہے. تو یہی حضرت فرما رہے ہیں، آپ دیکھیے اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے ازمرتہ فی الاول تو پہلے میں آپ ضمیر لے آئیں گے، کما تقولو جیسا کہ آپ کہیں گے فی المتوافقین موافق صورتوں میں، یعنی دونوں فعل ایک ہی طرح کا تقاضا کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ ضربنی واکرمنی زید، ضربانی واکرمنی الزیدان، ضربونی واکرمنی الزیدون. اور مخالف صورتوں میں، مخالف صورت کا کیا مطلب کہ دونوں فعلوں کا تقاضا ایک دوسرے کے مخالف ہے. اگر ایک فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو، یہ مخالف صورتیں. اور ہم نے چونکہ فاعل والی بات پڑھ رہے ہیں تو مخالف صورت ایسے بنے گی کہ دوسرا فعل تو مفعول کا تقاضا کر رہا ہے لیکن پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے. جیسے یہ دیکھیں ضربہ فاعل چاہ رہا ہے، اکرمت مفعول چاہ رہا ہے، ضربہ فاعل چاہ رہا ہے اور اکرمت مفعول، ضربو فاعل چاہ رہا ہے اور اکرمت مفعول. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ نے وہی دیکھنا ہے جو پہلے فعل میں آپ نے ضمیر لے کر آنی ہے، تو پہلے فعل کو آپ نے اس اسم ظاہر کے مطابق لے کر آنا ہے. اگر اسم ظاہر واحد ہے تو آپ واحد لے کر آئیں گے، اگر تثنیہ ہے تو پھر آپ تثنیہ فعل لے کر آئیں گے، اگر جمع ہے تو پھر آپ جمع فعل لے کر آئیں گے. دیکھیں ذرا، ضربنی واکرمت زیدن، اب زید کو ہم نے اکرمت کا مفعول بنا دیا. اب ضربہ کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہوگی جو کہ اشارہ کر رہی ہے زید کی طرف، اور اب ضربہ کو ہم واحد اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ جس زید کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے وہ زید بھی واحد ہے. یہاں پر دیکھیں الزیدین کو ہم نے اکرمتو کا مفعول بنا دیا، تو ضربا جو فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یہ ہم تثنیہ کا صیغہ اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ زیدین کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور زیدین تثنیہ ہے، اسم ظاہر تثنیہ ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی الزیدین، یہ اس کو ہم نے مفعول بنا دیا اکرمتو کا، اور ضربو یہ اس میں فاعل ہوگی ضمیر، اور اس کو ہم جمع کا صیغہ اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ الزیدین یہ جمع ہے. تو یہ خلاصہ یہ نکلا اس سارے سبق کا کہ بصریوں کے مذہب کے مطابق آپ نے دوسرے فعل کو عمل دے دیا تو پہلا فعل اگر فاعل کا تقاضا کرا تو آپ ضمیر لے کر آئیں گے. پھر اشکال ہوگا کہ اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہے، اس کا جواب یہ دیا جائے گا اضمار قبل ذکر بشرطی تفسیر جائز ہے، اور ضمیر لانے میں، پہلا فعل لانے میں احتیاط یہ کی جائے گی جیسا اسم ہوگا اسی کے مطابق آپ پہلا فعل لے کر آئیں گے. اب اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اگر پہلا فعل فاعل کے بجائے مفعول کا تقاضا کرے تو پھر کیا تفصیل ہے.